حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر لڑتا رہے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا یہ اس پر غالب رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری شخص مسیح دجال سے قتال کرے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کر لیکن شمار نہ کرو، ورنہ اللہ تجھے بھی گن گن کر دے گا۔ مال کو روک کر نہ رکھ، ورنہ اللہ تجھ سے روک لے گا، اور جتنا ہو سکے عطا کرتی رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عرفہ کے نزدیک مقام نعمان پر اولاد آدم سے عہد لینے کا ارادہ فرمایا، تو ان کی سلب سے ان کی تمام اولاد کو جسے پیدا کرنا تھا نکالا، تو انہیں ان کے سامنے بکھیر دیا جیسے چونٹیاں ہوں۔ پھر ان سے براہ راست خطاب کیا تو فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں؟ ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس حقیقت سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے آباؤں نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد ہیں جو ان کے بعد آئے، کیا تو ہمیں ان غلط کاروں کے کاموں پر ہلاک کر دے گا؟ ثمامہ بن حزن قشیری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں اس وقت گھر کے پاس تھا جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر سے جھانک کر فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو روما کنویں کے علاوہ وہاں میٹھا پانی نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روما کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے خالص مال سے اسے خریدا اور آج تم مجھے اس کا پانی پینے سے روک رہے ہو، حتیٰ کہ میں سمندری پانی پی رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ایسے ہی ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اس کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد اپنے نمازیوں کے لیے تنگ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آل فلاں سے زمین کا قطعہ خرید کر اس سے مسجد کی توسیع کر دے گا تو اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے خالص مال سے اسے خریدا اور آج تم مجھے اس میں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے روک رہے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تمہیں پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جیش العسرہ کو میں نے اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑ پر تھے؟
اور اس وقت ابو بکر، عمر اور میں آپ کے ساتھ تھے۔ پہاڑ نے حرکت کی حتیٰ کہ زمین پر کچھ ٹکڑے گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر مار کر فرمایا، پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا، اللہ اکبر۔ رب کعبہ کی قسم، انہوں نے گواہی دے دی کہ میں شہید ہوں۔